بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں سلام کے آداب کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے دین و شریعت کی باتیں عرض کر رہا تھا۔ سلام کے سلسلے میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ کس کو سلام کرنا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مستقل اس سلسلے میں تعلیمات ارشاد فرمائی ہے، اور ہمارے فقہا نے نمبر وار ایسے لوگوں کو شمار کروایا ہے جن کو سلام نہیں کیا جانا چاہیے۔ خاص حالت میں کوئی سامنے والا آدمی ہو تو مسلمان کو چاہیے کہ سلام ہی نہ کرے۔ یہ بھی ایک تعلیم ہے۔ بہت سے لوگ موقع شناسی نہ ہونے کی وجہ سے، موقع کو پہچانتے ہوئے نہ ہونے کی وجہ سے ہر ایرے غیرے سب کو سلام کر دیتے ہیں، چاہے سامنے والا آدمی کون سی حالت میں ہو۔ اسلام ناپسند کرتا ہے کہ ان حالتوں میں سلام کیا ہی نہ جائے۔ ایک مسلمان کی بیدار مغزی کی بات ہوگی، موقع شناسی کی بات ہوگی کہ وہ یہ دیکھے کہ میں اس عبادت کو انجام دینے جا رہا ہوں تو میری شریعت اس موقع پر مجھ کو عبادت کی انجام دہی سے روکتی تو نہیں ہے، اس سلام کو کرنے سے شریعت منع تو نہیں کرتی ہے۔ یہ مسلمان کی بیدار مغزی اور فراست اور بصیرت کی چیز ہے۔ اس لیے سلام عبادت ہے، پھیلاوا مطلوب ہے، اور شریعت کی چاہت ہے کہ زیادہ سے زیادہ سلام کیا جائے، مگر جن جن جگہوں پر اس نے روکا اس جگہ مسلمان کو باز آ جانا چاہیے۔ ان میں بہت پہلا موقع جس کا خصوصی تذکرہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے، کوئی آدمی پیشاب پاخانہ کر رہا ہو، قضاء حاجت میں مشغول ہو، تو ایسے آدمی کو سلام ہی نہ کیا جائے۔ محدثین نے مستقل ٹاپک قائم کیے ہیں اور اس کے ماتحت متعدد روایتیں ذکر فرمائی۔ ابن ماجہ میں مستقل عنوان قائم کیا ہے کہ کوئی آدمی پیشاب کر رہا ہو یا قضاء حاجت میں مشغول ہو تو ایسے آدمی کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ متعدد روایتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروقت ٹوکتے بھی تھے۔ چنانچہ سب سے پہلی روایت جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے تھے، وہاں سے ایک آدمی گزرا، اس آدمی نے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تو جواب دینے والے نہیں تھے، اس لیے کہ وعلیکم السلام میں السلام کا لفظ اللہ کا نام ہے، اور ایسی حالت میں اللہ کا نام ایک رسول کیسے لے سکتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے وہ آدمی سلام کر کے گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہوئے، جلدی آپ نے تیمم فرمایا۔ ابھی وہ گلی سے نکلنا ہی چاہتا تھا کہ آنکھ سے اوجھل ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تیمم کر کے اس کے سلام کا جواب دیا، جس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس حالت کے اندر سلام کیا ہی نہیں جانا چاہیے، تاکہ جس سے سلام کیا گیا اس کو تشویش میں ڈالنا لازم نہ آئے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی سلام کا جواب نہیں چکتے تھے، پیشاب کی حالت میں جب کسی مسلمان کے سلام کو آپ نے سنا تو کیا تشویش ہوئی ہوگی، اور اسی وجہ سے آپ نے فوراً پیشاب سے فراغت کے بعد، وضو کا موقع تھا نہیں اس لیے کہ وضو کرنے جاتے تو وہ آدمی آنکھ سے اوجھل ہو جاتا، اور پھر جو ہے سلام کے جواب کا کوئی موقع باقی نہ رہتا، اس لیے آپ نے جلدی تیمم فرمایا اور اس کے سلام کا جواب دیا۔ دوسرے بعض موقعوں پر تو آپ نے صاف منع بھی فرمایا۔ چنانچہ ایک اور روایت ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو بھی ابن ماجہ ہی نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے تھے، اس وقت ایک آدمی گزرا وہاں سے، اس نے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ نے پیشاب سے فارغ ہو کر اس کو فرمایا کہ آئندہ اس حالت میں مجھ کو دیکھو تو سلام مت کیا کرو۔ آپ نے باقاعدہ روک لگائی اور ٹوک لگائی اس پر کہ سلام کرنا ہی نہیں ہے اس میں، کہ پھر بعد میں تم کو جواب دینے کی تشویش سامنے والے آدمی کو پریشانی لاحق ہو۔ منع فرما دیا آپ نے کہ جب بھی آئندہ تم دیکھو تو مجھ کو اس حالت میں سلام نہ کرو، اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ آئندہ اگر میں پیشاب کر رہا ہوں یا قضاء حاجت میں مشغول ہوں، اس موقع پر تم نے سلام کیا تو میں جواب نہیں دوں گا۔ آپ نے یہ صاف فرما دیا اس کو، اور بعض موقعوں پر ایسا ہوا بھی ہے، جیسے ابن ماجہ ہی نے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بیان کی۔ ابن عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے تھے کہ ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ یہ تنبیہ تھی
کہ تم کو یہ بھی پہچاننا چاہیے کہ کون سے موقع پر کس کو سلام کیا جائے، کس کو سلام نہیں کیا جائے۔ اور بڑی بات تو وہی تھی، وعلیکم السلام، اس میں السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا التزام فرماتے تھے، اہتمام فرماتے تھے کہ اللہ کا نام میری زبان کے اوپر بغیر وضو کے، بے طہارت کی حالت کے اندر نہ آئے۔ ہمارے یہاں ہندوستان کے بعض مغل بادشاہوں کے سلسلے میں بھی یہ قصے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ اتنے پارسا اور نیک تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے وضو نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے پہلے وضو ضرور کر لیا کرتے۔ کوئی ایسا موقع آ گیا کہ بے وضو ہیں تو پھر وہ نام لینا ٹالتے تھے ایک مرتبہ، لیکن جو ہے اپنی زبان سے اللہ کا نام بے وضو ادا نہیں کرتے تھے۔ تو رسول کا تو کتنا بڑا مقام ہے کہ وہ تو کبھی بھی اس حالت کے اوپر راضی ہونے والا نہیں تھا۔ چنانچہ اسی باب میں ابن ماجہ نے روایت کیا ہے مہاجر ابن قنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو، وہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہا تھا۔ مہاجر ابن قنفذ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہا تھا، آپ وضو فرما رہے تھے، ابھی وضو مکمل نہیں تھا، اس لیے آپ نے پاکی حاصل نہیں کی تھی۔ مہاجر کہتے ہیں کہ میں نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور وضو پورا کیا، اور پورا کرنے کے بعد پھر مہاجر ابن قنفذ کو سلام کا جواب دیا، اور اپنی طرف سے معذرت بھی کر دی کہ یہ سلام کے جواب دینے میں تاخیر اس لیے ہو گئی کہ میں بے وضو تھا، طہارت کی حالت میں نہیں تھا، اور میں نہیں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کا نام بغیر طہارت کے لیا جائے۔ آپ معذرت بھی فرما دیتے تھے تاکہ سامنے والے آدمی کے دل میں ایک خلیش نہ رہ جائے کہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ چنانچہ ایک موقع وہ بھی آیا، پہلے سلام نماز میں بات چیت کی اجازت تھی تو لوگ بات چیت بھی کر لیا کرتے تھے کوئی ضرورت کی ہو تو، لیکن بعد میں نماز کے اندر بات چیت ختم کر دی گئی۔ اب ایک صحابی کسی جگہ گئے ہوئے تھے، وہ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سلام اب یا بات چیت اب نماز میں منع کر دی گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آخر تک جواب نہیں دیا، اور نماز کے بعد آپ نے اس کو فرمایا کہ بھائی اب نماز کے اندر بات چیت یا اس قسم کی ساری چیزیں منع کر دی گئی ہے، اس لیے سلام کرنا ہی نہیں ہے نماز پڑھنے والے آدمی کو۔ تو یہ دوسرا موقع نکل آیا کہ جس میں آپ نے تعلیم فرمائی کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اس کو کوئی شخص سلام کرے ہی نہیں۔ اسی طرح ہمارے فقہا نے اور بھی بہت سارے موقع ذکر فرمائے ہیں جس موقع پر سلام بالکل نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح ایک موقع ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، نماز میں کوئی آدمی مشغول ہو، کوئی آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے علماء منع فرماتے ہیں، فقہا نے خاص ایک موقع لکھا ہے کہ تلاوت کرنے والے آدمی کو دوران تلاوت سلام نہ کیا جائے۔ اسی طرح ایک موقع لکھا ہے، کوئی آدمی اذان دے رہا ہو تو مؤذن کو بوقت اذان سلام نہیں کیا جانا چاہیے، وہ سلام میں، وہ جو اذان میں مشغول ہے اس حالت میں کوئی آدمی سلام نہ کرے۔ اسلام کی تعلیمات منع ہے کہ اذان کی حالت میں کسی کو سلام کرو ہی مت۔ اسی طرح کوئی آدمی اقامت کہہ رہا ہے، اذان نہیں دے رہا ہے، اقامت کہہ رہا ہے، تو اقامت کے موقع کے اوپر بھی منع فرمایا ہے کہ اس کو بھی سلام نہیں کیا جانا چاہیے۔ کوئی آدمی درس و تدریس میں مشغول ہے، تعلیم میں مشغول ہے، تو ایسے آدمی کو کوئی آ کر سلام نہ کرے، یہ بھی ہمارے فقہا نے خاص طور پر منع فرمایا ہے۔ اس میں محدث کا بھی لکھا ہے اور فقیہ کا بھی لکھا ہے، چاہے حدیث کا درس چل رہا ہو یا فقہ و مسائل کا درس چل رہا ہو، ایسے لوگوں کو جو تعلیم میں مشغول ہیں جا کر سلام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ان مسلمانوں کو تعلیم ہے جن کو بہت سی حدیثوں کے اندر سلام کے اندر پہل کرنے کے متعلق تعلیمات دی گئی ہے، یہاں منع کر دیا گیا کہ جو آدمی درس و تدریس میں مشغول ہو، سبق پڑھانے میں، پڑھنے میں مشغول ہو، تو ایسے موقع کے اوپر اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ خاص یہ بھی لکھا، کوئی شاگرد استاذ کے سبق شروع ہو جانے کے بعد درسگاہ میں داخل ہوتا ہے تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ تعلیم کا سلسلہ جاری ہو گیا، اب ہم کو سلام نہیں کرنا ہے۔ ہمارے یہاں جیسے بعض نمازوں کے بعد مستقل تعلیم ہوتی ہے تو اس تعلیم میں بھی کوئی کسی کو آ کر سلام نہ کرے، یہ بھی درس جیسی ہی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ رسول کی باتیں یہ شریعت کا درس ہے اور شریعت کا سبق ہے، تو ایسے موقع کے اوپر بھی نہ تعلیم کرنے والے کو سلام کریں اور نہ کسی بیٹھ کر سننے والے آدمی کو سلام کریں۔ یہ بھی ایک موقع ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے فقہا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی آدمی کھانا کھا رہا، اس نے لقمہ منہ میں رکھا، ایسی حالت میں سلام مت کرو، اس لیے کہ اس کے واسطے حسی طور پر سلام کا جواب دینا یہ مشکل ہے اور دوبھر ہے، یہ آدمی اس موقع پر سلام کا جواب دے ہی نہیں سکتا۔
یہ تو سامنے والے کی بیدار مغزی کی بات ہوگی کہ آپ دیکھیں کہ وہ لقمہ منہ میں رکھ رہا ہے، اس وقت آپ کے سلام کا موقع کہاں؟ آپ کیوں کسی کو تشویش میں ڈالتے ہو؟ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ دیکھیے، کھانے کے درمیان میں اسلام نے سلام کیے جانے کو منع کیا، تو اس میں یہ تعلیم ہے کہ آپ کھانے کے موقع سے دوسرے کاموں میں مشغول ہوئیے ہی مت، تاکہ آپ کے بدن کو جو حصہ خوراک کا ملنا چاہیے وہ مل سکے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت حکیم بھی تھے، یہ جو یونانی حکمت ہے حضرت کو اس میں مہارت حاصل تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کھانے کے موقع سے کسی قسم کی مشغولی نہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کو نہ کہہ دیا گیا کہ کوئی کھانا کھا رہا ہو تو سلام کے جواب میں بھی مشغول مت کرو۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کھانا کھانے کے موقع سے موبائل دیکھتے رہتے ہیں یا کوئی اور چیز میں مشغول رہتے ہیں، چرچاؤں میں مشغول رہتے ہیں، تو خوراک کا جو حصہ بدن کو ملنا چاہیے حضرت کے فرمانے کے مطابق وہ انرجی، وہ اسپرٹ بدن کو نہیں ملتی۔ اس لیے ایسے موقع کے اوپر جو ہے بالکل کھانے میں یکسوئی چاہیے۔ جب شریعت سلام منع کر رہی ہے تو اور مواقع، ہاں کوئی ایسا موقع آ گیا کہ ایمرجنسی ہو آپ کو بات کرنا، آپ کر لیجئے موبائل کے اوپر بات، لیکن یہ مستقل مشاغل ہو گئے ہیں۔ چھوٹے بچے تو اب کھانا تب تک نہیں کھاتے جب تک موبائل مائیں کھول کر نہیں رکھتی۔ بہت بری حالت ہو گئی ہے۔ اس سے بچوں کی فٹنس پر بھی اثر پڑتا ہے، ان کی صحت و تندرستی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ شریعت کی تعلیمات نہ صرف اخروی فائدوں کے لیے ہے، اس میں ہمارے دنیاوی فائدے بھی بہت سارے وابستہ ہیں۔ تو بہرحال جو کھانا کھا رہا ہو اس کو بھی فقہا فرماتے ہیں سلام نہ کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح کوئی آدمی اپنی اہلیہ کے ساتھ صحبت میں مشغول ہو تو ایسے موقع کے اوپر بھی اس کو سلام نہیں کیا جانا چاہیے، یا وہ بوس و کنار میں مشغول ہو تو اس میں بھی جو ہے اس کو سلام کی اجازت نہیں۔ جس کو آپ فور پلے مقدمات وطی کہیں، اس کے اندر مشغول آدمی کو بھی جو ہے سلام کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی سو رہا تو آپ ایسے سونے والے آدمی کو بھی سلام مت کرو۔ علماء نے منع فرمایا ہے، اس کو خاص گنوایا گیا ہے، بلکہ علماء نے فرمایا جو آدمی اونگ رہا ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اردو میں اونگنا الگ ہے اور سونا الگ ہے۔ ہمارے یہاں اونگنا یعنی سونا گجراتی کے اندر، ایک آدمی ابھی نیند میں نہیں ہے، جیسے جھونکے مار رہا ہے تو اس کو اردو میں کہتے ہیں اونگ رہا ہے یہ، اور باقاعدہ لیٹ کر سو گیا یہ آدمی سویا ہوا ہے۔ تو جو اونگنے والا ہو، ابھی نیند میں چل رہا ہے، وہ جاری ہے، تو ایسے آدمی کو بھی جو ہے سلام نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہمارے فقہا نے یہ بھی فرمایا ہے کوئی آدمی برملا فسق و فجور برتنے والا ہے، معاشرے کے اندر بڑا گناہ کرتے ہوئے، فسق و فجور کرتے ہوئے اسے کوئی شرم نہیں ہے، تو علماء فرماتے اس کو بھی سلام مت کرو۔ اس کو تنبیہ تو ہو کہ اسلام نے مجھ کو اتنا ڈاؤن کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو نہ کہہ دیا کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کو سلام نہ کرو، لیکن فقہا فرماتے ہیں وہ برملا فسق کرنے والا ہو ایسا آدمی، جس کو فاسق معلن کہا جاتا ہے، اگر چھپ چھپا کر وہ کوئی کرتا ہے تو اس کے دل میں اتنی تو شرم ہے کہ یہ گناہ ہے، لوگوں کے سامنے میں نہ کروں۔ جب لوگوں کے درمیان میں وہ کرنے لگے تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو بھی سلام مت کرو، اس کو تنبیہ کی جانی چاہیے کہ تمہارا سٹیٹس بہت ڈاؤن ہے۔ مسلمان جبکہ سب کو سلام کرنے کا مکلف ہے، تم کو روک دیا گیا ہے کہ اسے سلام نہ کرو، تو اس کو تنبیہ ہوگی۔ اسی طرح کوئی گناہ میں مبتلا ہو تو گناہ میں مبتلا لوگوں کو بھی اس حالت کے اندر سلام مت کرو۔ اسی طرح کوئی آدمی شطرنج کھیل رہا ہو، چیس کھیل رہا ہو، ہمارے یہاں چیس کا رواج چل رہا ہے ابھی آہستہ آہستہ، اور قمار اور جوئے کی شکل اختیار کر گیا ہے، پیسوں کی لیدے بھی ہو رہی ہے اب اس میں، تو علماء منع فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے سلام نہ کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ اس آدمی کو تنبیہ ہونی چاہیے کہ میں جس کام میں اپنی زندگی کی گھڑیاں بتا رہا ہوں اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اور بھی بہت سارے مواقع ہمارے فقہا نے ذکر فرمائے ہیں جس موقع کے اوپر سلام نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سلام ان لوگوں کو نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن سلام کا جواب وہ دے کہ نہیں۔ سامنے والے آدمی کو ایسی حالت میں تھا کہ اسلام سلام کرنے والے کو تو نہ کہتا ہے، لیکن جسے سلام کیا گیا اس کو پھر سلام کا جواب دینا ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اسلام میں سلام کرنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور یہ بھی بڑا عجیب موقع ہے کہ جس کے اندر سنت کے مقابل واجب کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ عام حالات میں آپ دیکھیں گے عشاء کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں اور 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، 2 رکعت سنت کے مقابلے میں 3 رکعت وتر کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ واجب ہے اور 2 رکعت سنت ہے۔
مگر شریعت میں بعض مواقع ایسے ہیں کہ جس میں سنت کا ثواب واجب سے بڑھ جاتا ہے. سلام کرنا اگرچہ سنت ہے لیکن کرنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے جو جواب دے رہا ہے واجب درجے میں اس کے مقابلے میں. تو علماء نے فرمایا ہے کہ 2 آدمیوں کو تو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے. ایک تو نماز میں ہے وہ، اس کو سامنے والے کو منع کیا گیا، پھر بھی کسی نے نمازی کو سلام کیا، ایسے نمازی کو تو جواب دینا ہی نہیں چاہیے. اسی طرح خطیب خطبہ دے رہا ہو، اس حالت میں اگر کوئی اس کو سلام کرے تو اس کو سلام کا جواب نہیں دینا ہے. باقیوں کے سلسلے میں یہ ہے، مثلا آپ تلاوت کر رہے ہیں تو تھوڑا تلاوت منقطع کر کے اس کے سلام کا جواب دے دو، اچھا شمار کیا گیا. اذان کے موقع سے آپ کو سلام کیا گیا، یعنی اذان دے رہا ہے مؤذن اور یہاں کوئی دوسرے کو سلام کر رہا ہے، تو آپ اذان کا جواب بھی دیں اور ساتھ ساتھ میں اس کے سلام کا جواب بھی دیں. مؤذن کو بیچ اذان کے اندر جو ہے سلام کا جواب دینے کی اجازت نہیں. ہاں اذان ختم ہونے کے بعد اگر وہ موقع ہے، سامنے والا موجود ہے، تو اس کو سلام کا جواب دیا جانا چاہیے. بعض فقہا تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ گنوائے گئے جن کو سلام کی اجازت نہیں ہے کہ ان کو سلام مت کرو، ان سارے ہی موقعوں پر سامنے والا مکلف نہیں ہے کہ سلام کا جواب دے. لیکن بہتر شمار کیا گیا ہے کہ ان چند مواقع کو چھوڑ کر دونوں فضیلتوں کو آپ جمع کر لو، قرآن کی تلاوت بھی آپ کی رہے اور ساتھ ساتھ میں جواب بھی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باریکیوں کو سمجھنے اور اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.